سورہ زمر یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ مکی زندگی کے درمیانے عرصے میں نازل ہوئی ہے، یعنی نبوت کے کوئی 6-7 سال جو ہیں ان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ 13 سال ہے نا مکہ کی کل زندگی، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی زندگی 13 سال، تو یہ اس کے وسط میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت کے بعد پھر مسلسل 7 صورتیں ہیں، ہر صورت حامیم سے شروع ہوتی ہے اور ان کو حوامیم سبع کہتے ہیں، اور وہ 7 صورتیں نزول کے لحاظ سے بھی مرتب ہیں، جس ترتیب سے قرآن میں ہیں اسی ترتیب سے آگے پیچھے وہ نازل ہوئی ہیں، اور سب کا مضمون بھی تقریباً ملتا جلتا ہے، اور ان 7 صورتوں کو لباب القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن حکیم کا مغز، خلاصہ۔ تو یہ اس کی تمہید ہے، سورہ زمر انہی کی تمہید ہے جی، یعنی جو مضامین ان میں آنے والے ہیں ان مضامین کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اور اس سورت کا نام ہے زمر۔ زمر کہتے ہیں گروپس کو۔ تو اس سورت کے آخری رکوع میں ذکر ہوگا کہ جنت میں جانے والے بھی گروپس کی صورت میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے والے بھی گروپس کی صورت میں جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ گروپ بنائیں گے عمل کے لحاظ سے، یعنی جو زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے فرضوں کے علاوہ ان کا الگ گروپ ہوگا، جو فرض روزوں کے علاوہ زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں گے ان کا الگ گروپ ہوگا، جو زکوٰۃ کے علاوہ زیادہ صدقات دیتے ہوں گے ان کا الگ گروپ ہوگا، جو مجاہدین ہوں گے ان کا الگ گروپ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہر عمل میں جو لوگ زیادہ پیش قدمی رکھنے والے ہوں گے ان کی الگ ایک جماعت بنائی جائے گی۔ اسی طریقے سے جہنم میں جانے والے جس گناہ میں زیادہ ہوں گے ان کا الگ گروپ ہوگا۔ تو مختلف گناہ والوں کے الگ گروپ ہوں گے، مختلف نیکی والوں کے الگ گروپ ہوں گے۔ تو اس لفظ کی وجہ سے اس کا نام سورہ زمر ہے۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کا موضوع بھی مکی صورتوں کی طرح 4 مرکزی باتیں ہیں: توحید، رسالت، قرآن حکیم کی صداقت اور معاد یعنی آخرت کا مسئلہ جی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل صورت میں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے قرآن حکیم کی صداقت سے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب یعنی اس کتاب کا نازل ہونا، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ مخالفین کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد خود بناتے ہیں اور پھر ہمیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہوتے تو تورات انجیل کی طرح ایک ساتھ ہی پوری کتاب آ جاتی۔ تو یہ کیا ہوا، کبھی ایک سورت کبھی چند آیتیں ہمیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی مجھ سے وحی ہوئی، تو معلوم ہوا کہ یہ وحی نہیں ہوئی، انہوں نے خود بنا دی ہے پھر لا کر ہمیں۔ تو اس لیے بار بار فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بناتے۔ اللہ وہ العزیز جس کی صفت ہے غالب، جو ہر چیز پہ غالب ہے، کوئی چیز اللہ پہ غالب نہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے سارے کاموں پر خود غالب ہے۔ اور الحکیم، غالب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حکیم بھی ہیں، کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں۔ پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو حکمت کے خلاف، یعنی حکمت کے بغیر بنایا ہو۔ کوئی چیز بیکار نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی خالق کے کارخانے میں۔ یعنی جن چیزوں کو ہم فضول سمجھتے ہیں، نکمی سمجھتے ہیں، بے مقصد سمجھتے ہیں، یہ ہماری سمجھ ہے۔
اللہ کے نزدیک تو ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں، اسی کہ بے مقصد کام کرنا بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے تو اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ پھر اسی سے فرماتے کہ انا انزلنا الیک الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو نا پبلک کو سمجھائی کہ تم الزام لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو کہ یہ کتاب یہ خود بنا کر اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، نہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ پھر حضور سے خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، ایک مقصد کے طور پر۔ یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی اخباری پرندہ نہیں ہے، بالحق، یہ حق کے ساتھ ایک عظیم مقصد کے ساتھ پیدا نازل کی ہے۔ اور وہ عظیم مقصد کیا ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے کہ فاعبد اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی دین کا خلاصہ، دین کا نچوڑ یہ ہے کہ لوگوں عبادت اللہ کی کرو، اور کیسی؟ مخلص اللہ الدین، اس حال میں کہ اس کے دین کو اس کے لیے خالص بنانے والے ہو، کسی قسم کی ریا اور شراکت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی عبادت میں شراکت نہیں گوارا، ریا بھی گوارا نہیں ہے، خالص اسی کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جس عبادت میں شرک کی آمیزش ہو جائے گی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میں شریکوں سے غنی ہوں، مجھے کسی کی شراکت اور پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو عبادت شراکت کی بنیاد پر کی ہے اس کا ثواب میرے پاس نہیں، جن کے لیے کیے ان سے جا کر لے لو ثواب۔ میں تو اس عبادت کا ثواب دوں گا جو خالص میرے لیے کی ہو۔ تو اسی طریقے سے عبادت کا ریا سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کہ مجھے آدمی اچھا سمجھیں، نیک اور پارسا سمجھیں، مجھ پر اعتبار یعنی اعتماد کریں، تو اللہ اس عبادت کا ثواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ریا، دکھاوا، یہ بھی چھوٹا شرک، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اور ریا الشرک الاصغر، یعنی ریاکار کو آپ مشرک تو نہیں کہیں گے لیکن اس کا عمل مشرکانہ ہے۔ اور جو عبادت باقاعدہ شراکت کی بنیاد پر کی گئی ہو، سجدہ اللہ کا بھی کیا، سجدہ فلانے کا بھی کیا، نظر اللہ کی بھی دی، نظر فلانے کی بھی دی، اس کا ثواب نہیں دیں گے، کہیں گے کہ جس کو پارٹنر بنایا تھا میرا اسی سے جا کر لے لو۔ اس لیے فد اللہ کو پکارو، پکارنے سے مراد اللہ کی عبادت کرو، اس حال میں کہ مخلص ہو، اس میں کسی کی ریا اور شراکت نہ ہو، مخلص اللہ الدین۔ یہ ہے قرآن حکیم کا موضوع، اسی پر ساری بات چل رہی ہے کہ مخلوق سے ہٹا کر خالق کے ساتھ جوڑا جائے، اور جو خالق کے حقوق ہیں وہ خالق کو دیے جائیں، مخلوق کو نہ دیے جائیں۔ پھر فرماتے ہیں تاکید کے طور پہ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے خالص دین ہے، مکس اللہ قبول نہیں کریں گے، ملاوٹ والا اللہ قبول نہیں کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو خالص دی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز خدا نے خالص دی ہے، تو وہ اپنے لیے عبادت بھی خالص ہی مانگتے ہیں، عبادت بھی خالص ہی مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس کی عبادت میں، ان سے پوچھو کہ کیوں کرتے ہو، ان سے پوچھو کہ کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب یہ ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکلات دور کرنے والا، اللہ کے سوا اوروں کو بنا رکھا ہے، جب ان سے پوچھو کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، او جی ہم تو ان کو مقصود سمجھ کے نہیں پوچھتے، ذریعہ سمجھ کے پوچھتے ہیں۔ مقصود اللہ ہی ہے، یہ اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، بس۔ تو ہم خود اپنی عبادت سے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، تو یہ ان کی بھی عبادت کریں گے تو یہ چونکہ اس کے مقبول ہیں، لہذا یہ اپنے ساتھ ہمیں بھی کھینچ کے اللہ کے قریب کر دیں گے، یعنی یہ خوش ہوئے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہم کچھ بھی کریں اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، یہ غلط فہمی ہے مشرک کو۔ اللہ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، میں ڈائریکٹلی تمہارے قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھے بیچ میں واسطوں کی ضرورت نہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے، جن کو تم پوچھتے ہو وہ کہاں ہیں جی، اور اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم اکیلے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم مجمع میں بیٹھے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے جی، تم رات کی تاریکی میں ہو تو اللہ ساتھ ہے، دن کے اجالے میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم وہ معکم اینما کنتم، ایسی ذات جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور ساتھ میں وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تو پھر کیا پڑی تمہیں اس ذات کو چھوڑ کر ایسوں کے پاس جانے کی کہ جو نہ تمہاری پکار سنتے ہیں، نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہاں نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جی۔ لیکن ان کو یہی غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں تو ہمیں یہ قریب کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں خود تم سے قریب ہوں، میں خود تم سے قریب ہوں، دور نہیں ہوں، آؤ تو صحیح نا جی۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہی اللہ ان کا فیصلہ کرے گا، دنیا میں ان کو لاکھ سمجھاؤ یہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اب فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کرے گا کہ یہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں جی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے۔ فی ما ہم فی یختلفون، جن مسائل میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتے اس کی جو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ناقدر ہے، ناشن، یعنی اس کی نعمتوں کا ناشکر ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ ہاں جو شکر گزار ہے اور جو صادق ہے، سچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اچھا اب شرک کی ایک خاص قسم اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی اولاد بنا رکھی ہے، کچھ لوگوں نے، یعنی کچھ نے تو پارٹنرشپ بنائے نا کہ فلاں فلاں کو اللہ نے کچھ اختیار دیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے وہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، مشکل دور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پارٹنرشپ ہے نا، یعنی وہ ان کے ساتھ نسب کا تعلق نہیں ہے بلکہ پارٹنرشپ کا ہے۔ کچھ مشرک ایسے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ نسب کا تعلق جوڑا ہوا ہے،
وہ کہتا ہے فلاں خدا کا بیٹا ہے، فلاں خدا کی بیٹی ہیں، جیسے کہ عرب کے قبیلہ کہتا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں، یا جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، یا کچھ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس کا ذکر فرماتے ہیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، کہ ذرا احمقانہ خیال ہے تمہارا کہ خدا صاحب اولاد ہے جی، اور فلاں فلاں اللہ کی اولاد ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اولاد بنانا چاہتا، اگر اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا، اور یہ بات میں آپ کو بارہا بتائی ہے کہ اولاد کے سلسلے میں دو قسم کے نظریے ہیں۔ ایک یہ نظریہ کہ باقاعدہ یہ اولاد اللہ سے پیدا ہوئی، جیسے انسان سے انسان، جانور سے جانور پیدا ہوتا ہے، تو جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وَجَعَلُوا بَيْنَ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، کیسی ہیں؟ کہتے ہیں باقاعدہ پیدا ہوئی ہیں۔ اچھا جی پھر بیوی کون ہے؟ کہا جنی عورتیں بیویاں ہیں، جنی عورتیں یہ خدا کی بیویاں ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تو باقاعدہ پیدا ہونے کا نظریہ ہے، لیکن یہ بہت احمق اور انتہائی جاہل قسم کے جو مشرکین ہیں ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن جو سمجھدار ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا سے کچھ پیدا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ سے پیدا کچھ نہیں ہوا، اس نے کسی کو اپنا بیٹے کا درجہ دے دیا ہے، ایڈاپٹ کر لیا ہے، بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اتخذ کا یہی معنی ہوتا ہے، قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، نہیں بنا لی ہے جی، یعنی اس کو اولاد کا درجہ، اولاد کے اختیارات دے دیے ہیں۔ تو عام مشرکین کا یہی خیال ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے، ہے تو وہ مریم کے بیٹے ہیں، پر اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور بیٹوں جیسے اختیارات ان کو دے دیے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے احمق قسم کے بھی عیسائی ہیں جو کہتے ہیں نہیں، مریم خدا کی بیوی ہے، لیکن یہ بہت احمق قسم کے، جاہل قسم کے۔ عام کا یہی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح عزیر کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اتخاذ کا یہی معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کو بیٹا بنانا ہوتا تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اللہ خود اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس بات کے لیے منتخب کرتا کہ میں نے فلانے کو بیٹا بنانا ہے، فلانے کو بیٹی بنانی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا، بیٹوں جیسے اختیار نہیں دیا، سبحانہ، اس لیے کہ اللہ اس قسم کی ضرورت سے پاک ہے۔ جیسے بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ بیٹوں والی ضرورت سے پاک ہے، اس لیے کہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بڑھاپے میں اپنی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا تو بیٹا کام آئے گا، یا میں مر گیا تو میرا وارث بنے گا۔ یہاں تو نہ اللہ بوڑھے ہوں نہ ان کی موت ہے، تو پھر ان کو کسی کو بیٹا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ پھر یہ بھی کہ اگر بیٹا ہو باقاعدہ اس سے جنا جائے، جیسے کہ بعض کا عقیدہ کہ جنا ہے، تو وہ پھر باپ کا جز ہوگا، باپ کا ایک پارٹ اور حصہ ہوگا، جیسے کہ بیٹا باپ کا پارٹ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے جی۔ اور جس چیز کے حصے ہوں وہ جسم رکھتا ہے، جسم کے پارٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اس کا تو جسم نہیں ہے۔ جب جسم نہیں ہے تو پھر اولاد کہاں سے آ گئی جی؟ یہ تو جسمانی چیزوں کی ہوتی ہے۔ سبحانہ، پاک ہے۔ واللہ الواحد القہار،
وہ اللہ تو ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کہتے ہیں نا جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ ساری مخلوق نیاز مند ہے، سب مخلوق کو خدا کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے کہ وہ اس کی اولاد ہو، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے کہ کوئی اس کے ماں باپ ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، کوئی اللہ کی مثال نہیں بیان کر سکتے کہ وہ ایسا اور ایسا۔ جی تو ایک ہے القہار اور وہ زبردست بھی ہے، وہ کسی کا زیر دست نہیں، وہ زبردست ہے، اس کا ہاتھ سب پر ہے، وہ کسی کے ہاتھ اور کنٹرول میں نہیں، سب پر اس کا کنٹرول ہے۔ قاہر، قہار کتنا زبردست ہے، کتنا زبردست ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس کی طاقت کو دیکھنا ہو تو اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے تحت، ایک مقصد کے تحت۔ تو جس نے زمین اور آسمان کا اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہو، اس کی طاقت کا تم کیسے اندازہ لگا سکتے ہو، کتنا طاقتور ہوگا۔ جی اور وہی اللہ ہے یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، وہ یکور النہار علی اللیل اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر۔ لگاتار یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ جی رات آتی ہے، جی دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، تو بیچ میں کوئی وقفہ ایسا نہیں کہ نہ دن ہو نہ رات ہو، یعنی ایک دوسرے پہ ان کو لپیٹے جا رہا ہے۔ تو لپیٹنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی تسلسل سے دونوں چل رہے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ لپیٹنے کا، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ آخر کہاں جاتا ہے؟ وہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، وہ دوسرے کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جب دن کو لمبا کرتے ہیں تو رات اس کے اندر لپیٹ دی جاتی ہے، اور جب اللہ رات کو لمبا کرتے ہیں تو دن کا حصہ اس میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس کی قدرت کا اندازہ کرنا تو دیکھو، اس نے سورج کو مسخر کیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے نکالنے چڑھانے کا، لیکن خدمت تمہاری ہو رہی ہے۔ اور چاند کو بھی اسی نے یعنی مسخر کیا، تمہارے کام میں لگایا ہے۔ تو وہ تیز روشنی والا ہے سورج، یہ دھیمی روشنی والا ہے چاند، اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کی گرمی سے فصلیں پکتی ہیں، اور اس کی چاند کی روشنی سے خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں، جی اور کئی قسم کی چیزیں رات کو جو، تو دونوں روشنی بھی دیتے ہیں اور دونوں کے کئی مقاصد اور ہیں، اور اللہ نے اپنے کنٹرول میں لے کر کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اور کل یجری لاجل مسمى، یہ بھی نہ سمجھو کہ یہ نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب کرے، یہ نظام شمسی، سورج، چاند، ستارے اور سیارے جتنے بھی ہیں، یہ چل رہے ہیں الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، یعنی قیامت تک۔ تو اس کائنات کا وجود ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک یعنی قیامت تک ہے۔ جب قیامت آئے گی تو یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پھر ایک نیا نظام اللہ قائم کریں گے، وہ پھر ہمیشہ رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامت کے دن یہ ختم ہونے کے بعد
یہ زمین ایک دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، اس کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی، والسماوات، اور ان آسمانوں کے بعد دوسرے آسمان قائم ہوں گے، وہ پھر ہمیشہ رہیں گے، پر یہ نظام الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک ہے، یعنی قیامت تک۔ اللہ العزیز الغفار، خبردار اللہ ہی عزیز ہے، غالب ہے سب چیزوں پر، اور غفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ذرا بھی کوئی بندہ جرم کر کے اس کے دروازے پہ آ جائے، سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ معاف کرتے ہیں، بہت زیادہ بخشش کرتے ہیں۔ تو پاور اس قدر جو چاہیں کریں، لیکن مہربان اس قدر کہ کوئی بھی غلطی کر کے آئے، غفار، اس کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ بس کریں گے، چلیں، تھوڑی سی میرا گلا بھی ٹھیک نہیں، تو انشاءاللہ اگلا پروگرام میں آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔